انبیاء ہمارے آقا ہیں اور دیگر تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی شب اسرا میں. تو جب ایک مختلف کی کیفیت ہو سکتی ہے تو آپ کے امت کے ولیوں کے اندر یہ اللہ نے وصف رکھ دیا کہ 200 سال پہلے دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ فلاں پیدا ہوا. 200 سال پہلے دیکھ کر بتا رہے ہیں. 200 سال کے بعد آپ کی ولادت فرخان شریف میں ہوتی ہے اور تربیت کا دور اسی طرح سے ہے. پیدائش سے پہلے ولی کامل نے منتخب کر لیا. کہیں تو یہ واقعہ پڑا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیخ کامل جو ہوتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا ہے. چاہے 10 سال 20 سال 50 سال گزار کر آئے, آتا اسی سلسلے میں ہے جہاں شیخ نے پہلے پسند کر لیا ہوتا ہے کہ میں اس کو لے کر اپنے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا. ایسے بھی شیخ کامل گزر چکے. عالم اسلام اس کے کمالی سے بھرا پڑا ہے. 200 سال پہلے جو بشارت حضرت قاری قطانی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں, اس کے ٹھیک 200 سال کے بعد حضرت ابو الحسن سرخانی دائرۂ بشریت کے اس دور میں آتے ہیں. سب ترین مجاہدہ شروع ہی سے بچپن ہی سے آپ کا حصہ ہے. 40 سال تک حضرت ابو الحسن سرخانی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 40 سال تک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم. ہمارا وضو عصر سے مغرب تک قائم نہیں رہتا ہے اور بعض لوگوں کا تو تب کھاتے, مگر ظاہر اصلاح کی محفل ہے, تربیت کی محفل ہے, اپنے آپ کو سنوارنے اور نکھارنے کا شعوری ارادہ کرنے کی محفل ہے. ایک نماز سے دوسری نماز دور کی بات ہے. ایک ہی نماز کے بعد ہم جیسے کوئی بڑا بڑا کے روز پیدا کر کے آتے ہیں, ان کو اپنے کسی بھی سراغ پر کنٹرول نہیں ہوتا. کسی بھی سراغ پر جب حکیم گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان ہے تو اس کا خلق اس کی زبان کے تابع ہو جاتا ہے. تو یہ تربیت کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے کہ ضبط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ریاضت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اپنے آپ کو اپنے نفس کو باندھنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک حضرت ابو الحسن سرخانی رحمۃ اللہ علیہ ادا کرتے نظر آتے ہیں. پہلے گفتگو بھی سامعین موجود ہے. کوثر کا تو سجدہ سہو کر رہے ہیں. واللہ 30 سال تک اس انداز کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ میں وہ لطافت پیدا ہوتی ہے. نمازوں کا معاملہ ہمارا اپنا بھی اچھی طرح سے پتا ہے. جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. اگر آج بھی شعور پیدا ہو جائے انہیں اصلاح کرنی ہے تو یقین رکھیے کہ کل سے اصلاح کا کوئی پہلو سامنے آتا چلا جائے گا. مانیٹرنگ کی جائے گی, محاسبہ کیا جائے گا, غور کیا جائے گا. گناہ شناسی بھی ایک برا شعبہ ہے. گناہ شناسی ایک برا شعبہ ہے کہ یہ گناہ ہمیں معلوم نہیں, ہم پوری حیات گناہ دیتے ہیں, ہمیں گناہ کا شعور نہیں پیدا ہوتا. نمازیں کیسی ادا کرنی ہے کہ ایسے کہ نہ دنیا کا خیال آئے نہ عقبہ کا خیال آئے. تو نبی صاحب نے مبارکہ ہے کہ تم نماز ایسے ادا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تمہارے اندر یہ پختگی نہیں پیدا ہوتی تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, وہ تمہیں ہر میں دیکھ رہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ امام کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے. امام کے ساتھ وقتی امام بہت بڑا نام ہے, اللہ بہت بڑا نام ہے. اوپر میں چلا گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی کہ کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. احمد غزالی نماز ادا نہیں کرتے. لوگوں نے کہا نبی الفاظ نے کیا وجہ آپ کو بھائی آپ نماز پر اپنی والدہ محترمہ خیال ضعیف خاتون پر ولیہ اپنے دور کی ولی کامل تھی آپ آپ کی والدہ محترمہ جا کے شکوہ کیا کہ چھوٹا بھائی احمد غزالی میرے پیچھے نماز ادا نہیں کر رہا, وہ کہتے ہیں اور میں نے طرف کر دیا غزالی اور صدر کی سختی اتنا بڑا نام ہے تمہارے بھائی کا, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو, کیا تعصب پیدا ہوگا. ماجر کوئی بات کھڑے ہو نماز ملا کے کھڑے ہو گئے. جب نیت کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز شروع کی تو نماز توڑ کر سب سے باہر نکالا. تو پہلے پڑھتے نہیں تھے تو پڑھا تو اس سے بڑا مسئلہ ہو گیا. بھائی پہلے پڑھتے نہیں تھے بات سمجھ میں آتی ہے, اب نیت توڑ کر نکل گئے تو کیا تعصب پیدا ہوگا.
آگے بھاگے اللہ کے پاس گئے، بلا لیا گیا، جان کی نماز پڑھے. جیسے نیت کی تو خیر و نفاذ کے معاملات سوچنے شروع کر دیے تو میں پھر کے پیچھے نماز کیسے پڑھتا میں نکل آیا. والدہ بھی کیسی ولیت عامل ولیہ تھی، فرمایا کہ نہ وہ جنت تک نہ وہ خدا تک پہنچا نہ وہ خدا تک پہنچا، تم دونوں جو ہے میری نظر سے دور ہو جاؤ. کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی اللہ تک پہنچنے کا مرنا، اس نے جو ہے تو نفاذ چھوڑنا شروع کر دیا اور تو اس کی سوچ پڑنے لگا. تو بات یہ ہے کہ کہیں نہیں رکنا ہے. اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو کیفیت ہے نمازوں کی عبادتوں اور خالصتاً اللہ کے لیے ہے. تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں. حضرت ابو الحسن سرخانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. اب یہ جو ہمارے آپ کے لیے پیغام تربیت نشست کا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آہستہ آہستہ باندھنا شروع کریں. نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے. نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. سوچنے کی بات ہے، سورہ مومنون کی آیت ہے کہ جہنم میں جہنمی جب واویلا کریں گے روئیں گے تو سورہ مومنون کی آیت کی روح سے اللہ یہ فرمائے گا اقصؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں پڑے رہو بات نہ کرو. اللہ تعالیٰ دارا بشریت کے دور کو بند انداز میں گزارنے کے بعد لوگ جہنم میں جائیں گے اور وہ معاملہ کریں گے، پوچھیں گے، پڑھائیں گے تو اللہ کا جواب ہوگا اقصؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں پڑے رہو بات نہ کرو. حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ قرآن کے عامل خود الافطار حضرت دعا فرماتے ہیں اقصؤوا آمد جواب ہر دعا، کہ اقصؤوا آ رہا ہے، اقصؤوا کا جواب آ رہا ہے ہر دعا کے بعد. ہر دعا کی اللہ قبول فرما، وہاں سے آ رہا ہے اقصؤوا پڑھے رہو. اقصؤوا آمد جواب ہر دعا، چوب رد پوشد جواب ہر دغا، کہ ہر دغا بازی کے نتیجے میں سخت لکڑی کی مار پڑ رہی ہے. مسئلہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فی زمانہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی، ہمارے اسلاف کا کردار ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، کتابیں اور لائبریریاں بھری پڑی ہیں، مگر ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی. فکر کا مقام ہے، تفکر کا مقام ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہے. ظلمات غم، یہ تم پر جو غموں کے، رنجشوں کے، نااختلافیوں کے، بے برکتیوں کے بادل چھائے ہیں. ہر کے آیات بار ظلمات غم، ایز بے باکی و گستاخی تھم، یہ کسی نہ کسی بے باکی و گستاخی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کہیں نہ کوئی غلطی ہوئی ہے. حالات نہیں بدل رہے تو محاذہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی چوک ہو رہی ہے، کسی کا دل دکھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اللہ کے معاملات میں جو ہے وہ تساہل برت رہے ہیں، سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ورنہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. ہمارے اندر کمی ہے جو ہمارے معاملات سیدھے نہیں ہو رہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اللہ کے دوست کس انداز میں ادا کرتے ہیں، کیسی مقتدی ہوتی ہوگی. تو پھر ہوتا کیا ہے، زندگی میں کیا ہوتا ہے، کیسے نظر آتا ہے کہ مخلوق خدا کدھر رجوع کرتی ہے. بادشاہوں کے دربار خالی ہیں اور اہل اللہ کی جو ہے مجلسیں بھری ہوئی ہیں. کیوں کہ ان میں جو خوشبو پیدا ہوتی ہے اللہ کی محبت کے نتیجے میں، تو بغیر کسی پروپیگنڈا سیکرٹری کے ان کے لیے گرد لوگ جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی تنظیم کام کر رہی ہے، لوگ مل کے لگے ہوئے، ایسا نہیں ہے. اللہ کی کہ محبت اللہ اپنے مخلوق کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، خود بخود کھینچے چلے جاتے. بالکل اسی طرح سے جیسے باغوں میں شہد کی مکھیاں پھولوں پر منڈلاتی پھرتی ہیں. آپ کا دور سلطان محمود غزنوی کا ایک ہی دور ہے. آپ کا دور ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا دور اور سلطان محمود غزنوی کا دور ایک ہی دور ہے. وہ یہ بھی جب مجمع لگنے لگا، مخلوق خدا رجوع کرنے لگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا میں مستجاب الدعوات کیا. آپ جو دعوات نکالتے اللہ کو راضی کر لیا تھا، اللہ کو راضی کر لیا تھا انہوں نے. تو مخلوق خدا جو بھی حاجت لے کر آتی تھی وہاں سے ملتا تھا، بادشاہ کے پاس کچھ نہیں ملتا تھا.
محمود غزنوی کو لوگوں نے بتایا کہ آپ مست کے بادشاہ ہیں، اتنا حملے آپ نے ہندوستان پر کیے، اتنے بڑا کام کیا آپ نے، اتنے اسلامی ریاست کو آپ نے پھیلایا سرحدوں کو، اور آپ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ عبدالرحمن رسانی کا معاملہ یہ کہ آپ مشورہ لگا رہتا ہے خان اس نے مشورہ دینے والے مشورہ دیا کہ یہ تو گڑبڑ ہے بھائی، آگے جا کے ایسا نہ ہو، صحیح کرتے ہیں حکومت کو، کیا کیا جائے، بہت کیا کیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی ظاہر پرست کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی نظر ظاہر پر رک جاتی ہے، وہ باطنی کیفیت کو پڑھ ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔